صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا جو ہے حروف کے مخارج کا سیکھنے کا سلسلہ وہ جاری و ساری ہے۔ حروف حلقیہ اور حروف لثویہ کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے تو AKS ود قاری شاہد کے نام سے جو چینل کو سرچ کیجئے اور وہاں سے یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ ابھی ہم جو ہے حروف لہویہ، حروف لہویہ یہ دو ہیں، قاف اور کاف، قاف اور کاف، یہ دو حروف ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ۔ اب ان کا بھی مخرج ہے، ان کے نکلنے کی جگہ جو قاف، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ۔ آپ جب دیکھیں گے تھوڑی سی توجہ کریں گے تو قاف، قاف زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے ٹچ کرے گی تو یہ قاف کا مخرج ہے، یہاں سے قاف نکلتا ہے۔ اسی طرح زبان کی جڑ تالو کا جو نرم حصہ ہے، زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ کاف، جو کاف ڈڈی والا ہوتا ہے نا، کاف، یہ زبان کی جڑ تالو کا جو سخت حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے کاف۔ قاف کاف، قاف کاف، جیسے قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ اب یہ قاف دو نقطے والا ہے، تو اگر اس کو کوئی معاذ اللہ کل پڑھتا ہے، کل، اگر کل پڑھتا ہے تو معنی بدل جائے گا۔ ایک فرمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک کھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس کو یہ ذہن نشین رکھ لیجئے، قاف اور کاف کا مخرج جو ہے اس کے مطابق اس کو پڑھنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے، قاف اور کاف۔ اسی طرح اس کی اور بھی مثالیں پیش کی جا سکتی، جیسے قلب اور قلب۔ قلب کہتے دل کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو نا ایمان پر، اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ استقامت کی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو قلبی کو اگر کوئی قلبی پڑھتا ہے معاذ اللہ تو معنی بدل جائے گا۔ قلب، قلب اور قلب یہ دو علیحدہ علیحدہ حرف ہیں۔ قلب دل کو کہتے ہیں اور قلب کتے کو کہتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم ان کا مخارج کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو معنی کہاں کا کہاں چلا جائے گا۔ تو حروف لہویہ، ان کا مخرج ذہن نشین کر لیجئے، قاف اور کاف۔ قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، اور کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ۔ یہ حروف لہویہ ہیں، اور ان کو ذہن نشین کیجئے، ان کی پریکٹس کیجئے، اور ہو سکے تو کسی قاری صاحب سے رابطہ کیجئے، ان کو سنائیے، اگر کمی بیشی تو دور کیجئے۔ امید ہے انشاءاللہ اگر ہم اپنے رب کا کلام صحیح طریقے سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔